اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاکی ہے، مقدمہ بازی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، تو آپ بھی چاہیں تو کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کوئی نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہ رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہیں، روزگار تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، نوکری تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اور کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے ہم آپ کو عرض کر دیں گے کہ آیا وہ کام کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ مگر اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام اور والدہ کا نام ضرور آپ بتائیے، اور ساتھ میں ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا استخارہ بھی کر دیں گے۔ اور اگر آپ کو ساتھ میں ایسا مسئلہ ہوا جس میں روحانی علاج کی حاجت ہوگی تو آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ اللہ نہ کرے روزمرہ کے معاملات میں آپ کے ساتھ کوئی غیر معمولی قسم کے واقعات پیش آ رہے ہوں، کاروبار چلتے چلتے ایک بار یہ بند ہو گیا ہو، گھر کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس طرح کی تشویش ہو کہ خدا نخواستہ ہم پر یا ہمارے گھر والوں پر یا گھر پر کوئی ایسے اثرات یا عملیات کے معاملات تو نہیں ہو گئے، تو اس کا بھی استخارہ کر لیں گے۔ بالفرض آپ کی کال نہیں مل پا رہی تو آپ کو اس کا بھی حل دے دیتے ہیں۔ آپ کوئی اور نمبر ہم نوٹ کروا رہے ہیں وہ بھی آپ نوٹ کیجئے۔ یہ نمبر ہے ہمارے دعوت اسلامی کی ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس کا، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل یہ سلسلہ ہماری سروس جاری رہتی ہے۔ اس دوران نماز و طعام کے علاوہ یہ نمبر چلتا رہتا ہے۔ اس پر آپ کال کر سکتے ہیں 0213485871۔ پاکستان میں فی الحال یہ ایک نمبر ہے جس پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ دیگر ہمارے استخارہ کے حوالے سے ہاتھوں ہاتھ استخارہ کے کال سینٹر ہمارے ہند میں بھی قائم ہے الحمدللہ عز و جل، UK میں بھی موجود ہے، اور وہاں پر بھی استخارے وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر بالفرض اس نمبر پر بھی کال نہیں مل پا رہی تو بھی مایوس نہ ہو، ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net کے ہوم پیج پر ہی الحمدللہ عز و جل ہمارے روحانی علاج کی جو سروس موجود ہے، اس کو جب آپ اس سروس پہ جائیں گے تو مزید چند آپشن آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ استخارہ وایا ای میل، بکما مرید جس کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی پریشانی، کسی بھی بیماری، کسی بھی مسئلے کے حوالے سے کارڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس پر کارڈ کی سروس بھی موجود ہے۔ اور اگر آپ امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ اس پر اپنا فارم فل اپ کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ کو تعویذات عطاریہ آپ کے گھر پر روانہ کر دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بذریعہ SMS بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے جو ہے تو مسائل کا حل آپ کو عرض کر دیں، بلکہ چند ہم روحانی علاج حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں میرا نام شہباز ہے، والدہ کا نام نعیمہ ہے، میری شادی میں رکاوٹیں ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، ان کو چاہیے سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد
شادی کے ان کے اسباب مہیا فرمائے۔ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت صبح اور شام کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد ان کے شادی کے اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جو ایسا شخص جس کی شادی میں رکاوٹ ہو وہ کرے تو اس کو بیوی مل جائے نیک، اور اگر عورت ایسی جس کی شادی میں رکاوٹ ہو وہ یہ عمل کرے تو اس کو نیک مرد مل جائے۔ تو اس طرح اور بھی دیگر کئی فضائل ہیں سورہ یاسین شریف کے۔ وقت بھی مقرر ہے، مقصد کوئی کسی وقت میں پڑھی جائے گی خاص؟ جی پڑھنے کے لیے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مگر صبح فجر کی نماز کے بعد اور یا فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیں انشاءاللہ۔ پڑھنے میں کوئی احتیاط، مقصد احتیاط یہ کہ مخارج وغیرہ کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، قواعد کے حساب سے پڑھا ہے۔ ماشاء ایک عیسائی بھائی کی مزید وہ ہے کہ میرا بیٹا 13 دن کا ہے، اچھا بیٹی 13 دن کی ہے، روتی بہت ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، ان کی بیٹی اگر روتی ہے تو وہ اس وظیفہ میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں اس کو پڑھیں گے تو اس کی برکت سے ان کی بیٹی جو ہے روتی ہے اس کا رونا کم ہوگا، اور اگر ضد بھی کرتی ہے تو ضد بھی ختم ہو جائے گی۔ انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلام 33 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، پانی پر بھی دم کر دیں، وہ بھی پلائیں اور ان کے اوپر بھی دم کر دیں۔ چلیے اب آپ بلا تاخیر بڑھتے ہیں ہمارے ناظرین کی فون کالز کی طرف، اور ان کے استخارے اور روحانی علاج ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عامر خورشید افطاری، والدہ صغرا بیگم۔ پچھلے 1 سال سے بیمار ہوں، تو میرے لیے استخارہ فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں۔ کافی ساری دوائیاں وغیرہ لی ہیں، ڈاکٹر سے چیک کرواتا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بیماری کیا ہے، روز کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اس کے لیے دعا بھی فرما دیں اور استخارہ بھی فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید۔ میں اشفاق بول رہا ہوں پنڈی گیٹ سے۔ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، استخارہ کروانا تھا کہ ان کو کوئی جادو یا نظر بد وغیرہ تو نہیں ہے۔ میری والدہ کا نام ہے زینب جان اور ان کی والدہ کا نام ہے شاہ بیگم۔ برائے کرم استخارہ کر کے ارشاد فرمائیں کیا مسئلہ ہے۔ جی بالکل، مزید کال چلائیے۔ میرا نام شہزاد اتاری ہے، شورکوٹ کینٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام تسلیم اختر ہے۔ میرے سینے میں اور کمر میں بائیں طرف درد رہتا ہے، تو یہ اس کا بہت علاج کروا چکا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے، مدینہ کوئی علاج بتا دیجیے۔ ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شہزاد بھائی مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد بابر ہے، میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں، کاروبار سے تنگ دستی بہت زیادہ ہے، کو ہمارا کوئی دیکھیں آپ۔ دیکھیں ٹھیک ہے بابر بھائی، استخارہ کر کے ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام بشیر ہے، والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میں کہیں بھی جاب کے لیے جاتا ہوں یا کسی بھی نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہوں یا کوئی اپنا کام شروع کرتا ہوں تو بہت رکاوٹیں ہیں، مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کوئی طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جاب کے لیے کرتا ہوں تو وہ بھی نہیں بنتی ہے، اگر اپنا سٹارٹ کرتا ہوں تو وہ بھی اس میں بھی بہت رکاوٹیں ہیں، تو بہت مسئلہ، بہت پریشان ہوں۔ برائے مہربانی ہے استخارہ اور روحانی علاج فرما دیجیے۔ جی بشیر بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں۔ میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں، میں نے استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے اور والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ جی احمد رضا بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام عامر خیر، میرا نام اقبال ہے۔ مطلب ہے کہ میری جاب کب تک مل جائے گی مجھے؟ جاب کب تک ملے گی؟ جاب کب تک ملے گی؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو آپ کو جاب مل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ کب تک ملے گی اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہو پائے گا۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آپ کو مطلب اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں کہ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار میسر آ جائے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام شمشاد علی ہے، میری والدہ کا نام مقبول بی بی ہے، اولاد نہیں ہے، استخارہ کر دیجیے۔ بے اولادی کا سامنا ہے۔ جی ابھی عرض کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام بکار یونس ہے، میری والدہ کا نام شاہدہ پروین ہے۔ جی مجھے نوکری نہیں مل رہی، سرکاری نوکری، کوئی عمل بتا دیجیے۔ اچھا آپ کو بھی روزگار نہیں مل پا رہا۔ جی بکار یونس بھائی عرض کرتے ہیں آپ کو ملازمت مل جائے، اس کا روحانی علاج۔ مزید ایک کال چلائیے۔ میرا نام محمد علی رضا ہے اور والدہ کا مقبری نسیم ہے۔ میری کمر اور ٹانگوں میں شدید درد رہتا ہے، استخارہ یا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی علی رضا بھائی
استخارہ بھی کرتے ہیں, روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا, آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اس دوران آپ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہیے. درود و سلام بھی ایک بہت ہی بڑا وظیفہ ہے, جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھتے رہیے. اس دوران جن صاحب بھائی نے ہم سے روحانی علاج مانگے, آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. اچھا, شہزاد بھائی ہیں جنہوں نے شور کوٹ سے ہمیں کال کی, سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مبارک شہر ہے, یہاں سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے. تو ان کو کمر میں درد ہے, سینے میں درد ہے, اس کا کوئی روحانی علاج شاہ فرمائیے کہ سینے اور کمر کی تکلیف جاتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں سینے اور کمر کے درد سے نجات عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 254 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا محییو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے, ٹھیک ہے. اور گیس ہو یا پیٹ یا کسی بھی جگہ درد ہو نا, عضو میں یا کسی بھی جگہ درد ہو تو اس جگہ دم کر دیں انشاءاللہ عز و جل. اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ عز و جل, درد جو ہے وہ جاتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یا اچھا ساکن اس کو پڑھنا چاہیں یا تو یا محیی پڑھ لیں پھر. جی, اگر ساکن پڑھنا, ایک تو یہ ہے کہ یا محییو جی, اور اگر ساکن پڑھنا چاہیں تو جیسا آپ فرما رہے ہیں یا محیی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور عیسائی بھائی ہیں ہمارے محمد حسین بھائی. اچھا, ان کا بھی مسئلہ سیم ہے اور وقار یونس بھائی کا بھی مسئلہ سیم ہے کہ حسین بھائی کو تو سرے سے غالباً روزگار ہی نہیں مل پا رہا, اور وقار یونس بھائی کو گورنمنٹ جاب نہیں مل پا رہی. تو ان دونوں کے لیے کوئی روحانی علاج شاہ فرمائیے کہ ان دونوں کو جلد حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہو جائے اور اس میں برکت بھی ہو. اللہم آمین, اللہم آمین. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, یہ بہت پیارا رسالہ ہے. اس رسالے میں کم و بیش روزی سے متعلق 32 روحانی علاج بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. اس کے صفحہ نمبر 31 کے اوپر 31 میں رزق کے دروازے کھولنے کا عمل لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو یہ آپ سماعت بھی فرما لیجئے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے, انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی. اور اس کی مدت علاج جو ہے اس 40 دن کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کو رزق مل جائے گا, روزگار مل جائے گا, اللہ نے چاہا. جی, چند عیسائی بھائیوں کے اچھا شکیل بھائی لاہور سے یہ فرما رہے ہیں کہ روحانی علاج سلسلہ میں عرض کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, اپنے مکان کے حصول کے لیے روحانی علاج بتا دیں. اللہ پاک نے جلد ذاتی مکان عطا فرمائے, اور ہر وہ عیسائی بھائی عیسائی بہن جو کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے. تو ایسا کوئی عمل, ایسا کوئی روحانی علاج جس کی برکت سے اللہ پاک نے ذاتی مکان عطا فرما دے. اللہم آمین. ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور یہ جو ان کی مراد ہے دل کی یہ پوری ہو جائے, انہیں اپنا ذاتی مکان مل جائے. اس کے لیے چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام 321 بار پڑھ کر حسب توفیق کوئی میٹھی چیز لے لیں اور اس کے اوپر جو ہے فاتحہ دے دیں, اور یہ چیز میٹھی چیز جو ہے بچوں میں تقسیم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل مراد پوری ہوگی. جی, انہوں نے ذاتی مکان کے لیے مطالبہ کیا. اور ایک اور جو سوال ہے اس میں کہہ رہے ہیں میرا گھر نہیں بک رہا, اس کا کوئی روحانی وظیفہ بتا دیے, اس کا کوئی روحانی علاج بتائیے کہ ان کا گھر جو ہے تو ان کے جو توقعات ہیں, جو امیدیں ہیں, اس کے مطابق ان کا فروخت ہو جائے. جی, اس کا بھی روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 ہے اور پارہ 13 ہے. اس آیت کا شروع کا حصہ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا, یہاں سے شروع ہو کے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ یہاں پر یہ ختم ہوتی ہے. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سامان یا گاڑی پر دم کر دیجئے, انشاءاللہ عز و جل سامان فروخت ہوگا
اور مکان وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ فروخت ہو جائے. یہ الحمدللہ سمجھے ایک مجرب عمل اس کو ایک پایا کہ اپنا گھر اپنی گاڑی یا سامان بکوانے کے لیے عمل اس کو بڑا کارآمد پایا ماشاءاللہ. تو یہ آیت مبارکہ ہے فلم مستی اسو منہ خلص نجیہ سے شروع ہو کر وہو خیر الحاکمین یہاں تک کہ مکمل ہوتی ہے. اور 13واں پارہ ہے اور سورہ یوسف ہے اور آیت نمبر 80. یہ آپ چاہے تو نوٹ کر لیں اپنے پاس. 13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 80 اور رسالے کا نمبر 30 صفحہ نمبر. ہاں رسالے کا نام چڑیا اور اندھا سانپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ رسالہ ہے. اور صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی کئی روحانی علاج اس کے اندر موجود ہیں. یہ آپ زیادہ تعداد میں حاصل فرمائیے, اس کے تقسیم کیجئے, تقسیم رسائل بھی آپ کیجئے انشاءاللہ عز و جل. یہ جن جن گھروں میں یہ رسالہ پہنچے گا ان کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف اور سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخاروں میں کیا جواب آیا. محمد عامر خورشید بھائی سب سے پہلے بیمار ہیں اور ڈاکٹروں کو بھی ان کا مرض سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا استخارے میں اشارہ آیا, کیا روحانی علاج ہے اس کا؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ میں آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے. یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ مریض صحت پائے گا. اس کے بعد اشفاق بھائی ہیں, انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے مسئلہ بیان فرمایا کہ ان کو جوڑوں میں درد رہتا ہے, اس کا روحانی علاج. ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی جادو اثرات نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی جادو وغیرہ کوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہے, تو کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں آ رہے. بیماری کا ہی اشارہ ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے یا غنیو. جی اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو, کمر میں درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ درد جاتا رہے گا. اس کے بعد ہمارے بابر بھائی ہیں, انہوں نے تنگ دستی کے حوالے سے فریاد کی ہے. استخارے میں کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, آزمائشی معاملات ہیں, وقتی طور سے آزمائش ہے. ایک عمل انہیں پیش کر رہا ہوں. اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری, تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے ضیاء کوٹ سے احمد رضا بھائی ہیں اور یہ بیمار رہتے ہیں اکثر و بیشتر, ان کا استخارے میں کیا اشارہ ہے؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان پر بھی کوئی عمل بندش کے معاملات یا جادو اثرات نہیں ہیں. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے بھی ایک بڑا پیارا عمل ہے. اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور یا حیو 1000 بار پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی پیئیں, اپنے اوپر بھی دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بیماری جاتی رہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے شمشاد علی بھائی ہیں, اولاد نہیں ہے ان کے ہاں, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اولاد نہ ہونے کی؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش, جیسے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے تو اس وجہ سے یہ سلسلہ نہیں ہو پا رہا ہے, تو اس میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, آزمائشی معاملات ہیں. تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں. اور ایک بڑا پیارا عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں, تو دونوں ہی کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا پھر علی رضا بھائی ہیں, ان کی کمر میں ٹانگوں میں درد رہتا ہے, استخارے میں کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے. اگر ان کی کمر میں تکلیف رہتی ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو 1 مرتبہ یا مغنیو یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں, اول آخر 1 بار درود پاک پڑھ لیں اور جس مقام پہ درد ہے, کمر پہ درد ہے کمر پہ بھی مالش کریں اور ٹانگوں میں درد ہے تو ٹانگوں پر بھی ہاتھ پھیریں تو انشاءاللہ درد جاتا رہے انشاءاللہ. تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے, تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے.
اچھا ہے فقط وہ جو بیمار نہ ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالی ہمیں مریض مصطفیٰ بنا دے, بیمار مدینہ بنا دے انشاءاللہ عز و جل, پھر ساری بیماریاں ساری تکلیفیں ہیچ ہیں. آمین. تو جن نسائی بھائیوں کے استخارے ہوئے, یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا, اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی, اللہ پاک ہی جانتا ہے. چند ایس ایم ایس ہم لے لیتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے کسائی بھائی فرما رہے ہیں, محمد اسحاق نام ہے ان کا, اور فرما رہے ہیں کہ ہمیں لقوے کی بیماری ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے انشاءاللہ زوجل. عموماً لقوے میں ایسا ہوتا ہے کہ جی ایک طرف سے جو ہے تو حصہ جسم کا جو ہوتا ہے جی تھوڑا سن ہونے لگتا ہے, اور تھوڑا منہ جو ہے تو ذرا سا اس کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے, ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. تو اس لقوے کی بیماری سے شفا یابی نصیب ہو جائے, ایسا کوئی روحانی علاج. اس کا روحانی علاج میں انشاءاللہ زوجل عرض کرتا ہوں. اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے, نجات عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد, یہ بہت پیارا رسالہ بیمار عابد. اس رسالے کے صفحہ نمبر 28 28 اس میں فالج اور لقوہ سے متعلق 2 روحانی علاج تحریر ہیں. اس کو آپ سماعت بھی فرما لیجئے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے محفوظ رہیں گے. فالج اور لقوے کی آفت سے محفوظ رہیں گے. روزانہ یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت عام طور پر بھی ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. تو آپ جو ہے بالخصوص اس کا ورد کیجئے, روزانہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے لقوے کی آفت سے محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لقوہ اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھے. جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مستقل طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان فالج اور خون کی وجہ سے جنم لینے والے بعض بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے, کیونکہ امامہ شریف سجانے کی برکت سے دماغ کی طرف جانے والی خون کی بڑی بڑی نالیوں میں خون کا دباؤ صرف ضرورت کی حد تک رہتا ہے. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اس سنت مبارکہ کو اپنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس سنت پر عمل کی برکت سے اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اور بھی کئی اس کے فضائل, جس نے جو امامہ شریف سجاتا ہے اس میں حلم پیدا ہوتا ہے, اس میں بردباری پیدا ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے تو غصہ کنٹرول کرنے کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے, اور بھی کئی اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں. وہیں ایک برکت یہ بھی اس کو نصیب ہوتی ہے کہ فالج اور لقوہ سے وہ محفوظ رہتا ہے. ایک اور اسلامی بھائی کا میسیج ہے. سلام, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قساوت قلبی کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ, اس کے صفحہ نمبر 23 پر 23 پر آپ نے دل کی سختی دور کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے, پھر اسے پی جائے, انشاءاللہ عز و جل اس کا دل نرم ہوگا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کتنا زبردست روحانی علاج آپ نے سماعت فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً دیگر امراض اپنی جگہ, لیکن دل کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑا مرض ہے, بہت بڑی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں, حیرت ہے ان لوگوں پر جو مردہ پر روتے ہیں, مرنے والے پر روتے ہیں, جسے ایک دن مرنا ہی ہے, لیکن دل کے مردہ ہونے کر, دل کے مر جانے پر نہیں روتے کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل کی سختی سے محفوظ رکھے. ایک اور اس ہیں بھائی ہیں, یہ فیصل عباس ہیں. اچھا, مجھے اسٹمک پرابلم ہے, معدے کا پرابلم ہوگا اور قرض ادا نہیں ہو رہا, مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں. جی, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں قرض کے بار سے نجات عطا فرمائے.
میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر قرض اتارنے کا وظیفہ تحریر ہے، آپ سماعت بھی فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بارے قرض سے نجات حاصل۔ ہمارے SMS والوں کی بھی دل جوئی کرتے رہیں۔ اظہر اقبال بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ کام میں دل نہیں لگتا، تو اس کا کوئی روحانی علاج، کام میں ان کا دل لگ جائے۔ وہ یہ کہ اظہر بھائی آپ یوں کریں کہ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ 101 مرتبہ یا اللہ کسی کاغذ پر لکھ لیجئے، پھر اسے تعویذ کی طرح تہہ کر کے اس کو یا بازو میں پہن لیجئے یا گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگ جائے گا۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ۔ میری والدہ کا نام عزیزہ بیگم ہے اور ان کی عمر جو ہے تقریباً 75 سال کے قریب ہے۔ ان کے گھٹنوں میں، جوڑوں میں جو ہے وہ شدید جو ہے تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے کوئی روحانی علاج جو ہے معلوم کرنا تھا، کیونکہ ان کے لیے بہت دوائیں وغیرہ ڈاکٹروں نے جو ہے بے حد دوائیں کھلا کے جو ہے ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے۔ مزید کال چلائیے۔ فاروق نگر لارکانہ سے محمد رضا اتاری، روحانی علاج چاہیے، ہڈیوں میں درد ہے، میری امی کا نام اسلام ہے اور روحانی علاج چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں عیسائی بھائیوں کی والداؤں کا ایک ہی مسئلہ ہے، تو ان دونوں کا کوئی روحانی علاج مشترکہ ارشاد فرما دیں انشاءاللہ عز و جل۔ عرض کر دیتا ہوں میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 44 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ درد کا روحانی علاج، بدن میں درد یا کسی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ تکلیف کی جگہ پر رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار اور پھر 7 بار یہ دعا پڑھیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ سبحان اللہ، یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے آپ کے جسم کا درد جاتا رہے گا۔ حوالہ کس کتاب سے؟ یہ میرے شیخ امیر سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 44 صفحہ نمبر 44 گھریلو علاج۔ آپ یہ گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے۔ اس میں نہ صرف گھریلو علاج ہیں بلکہ کئی گھریلو آسان نسخے اور طبی علاج بھی اس کے اندر موجود ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی تاکید ہے امیر کہ ان پہ جو بھی نسخوں پر اور جو طبی علاج اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں ان پر عمل کسی طبیب کے مشورے سے ہی کیا جائے۔ مزید کال چلائیے۔ میری والدہ، ان کا نام ریشم جان ہے اور ان کی والدہ کا نام زیب النساء ہے۔ میری والدہ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، بخار رہتا ہے، پیچھے 4-5 ماہ سے بخار ہے، تو اس کے بارے میں استخارہ فرما۔ جی مزید کال چلائیے۔ عارف سجاد اتاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ میرے بچوں کی امی کی بہن جس کا نام اسما بطول بنت رخسانہ پروین ہے، کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کو جھٹکے لگتے ہیں اور دورہ پڑ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہیں، تو کافی علاج کرایا، کچھ آرام ہوتا ہے پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ براہ کرم استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی عارف بھائی ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام امجد علی ہے تو والدہ کا نام ہاجرہ بی بی۔ میرے ساتھ مسئلہ کہ میری طبیعت میں ٹھیک رہتی ہے، وسوسے سے رہتے ہیں اور بہت غصہ آتا ہے، کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ طبیعت خراب، غصہ آتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، وسوسے آتے ہیں، یہ آپ نے سارے مسائل بتائے امجد بھائی۔ ابھی آپ کو ان کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام نسیم اللہ ہے جی، والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے اور مسئلہ ہے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے جادو وغیرہ کیے گئے۔ مالی حالات آپ کے صحیح نہیں جی، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام شاہد محمود ہے، والدہ کا نام بشیرہ بی بی۔ مسئلہ یہ کاروبار کا مسئلہ، میں کیری ڈبہ لینا چاہتا ہوں، سارا کرانا میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ کیری ڈبہ لینا ہے یعنی ٹھیک ہے، استخارہ کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ عز و جل شاہد محمود بھائی۔ مزید کال چلائیے۔ بچے کا استخارہ کرانا ہے اور دو دفعہ سعودی عرب سے آ گیا لیکن کوئی سیٹنگ نہیں ہوئی، 2-3 مہینے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ تو اب دبئی بھیج رہا ہوں، بچے کا نام اسد نواز ہے اور والدہ کا نام پروین اختر ہے، تو برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ جا سکے گا یا نہیں۔
اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا دبئی جانا بہتر ہے یا نہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد ساجد، والدہ کا نام مقصود مئی. استخارہ کروانا ہے، گھریلو جھگڑا رہتا ہے ہر وقت. گھریلو جھگڑوں کا استخارہ. جی ابھی عرض کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں ساجد بھائی. مزید کال چلائیے، آخری ایک. شوگر کا پرابلم ہے مجھے. محمد عمران شاہد نام ہے میرا، اور میری والدہ کا نام نثار بیگم. شوگر کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخاری کیے جا رہے ہیں. اس دوران ذکر و درود میں مشغول رہیے، اور جنہوں نے روحانی علاج مانگے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. سب سے پہلے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے کہ ان کو وسوسے رہتے ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے، غصہ آتا ہے. امجد علی بھائی نام بتایا انہوں نے، کیا اس کا روحانی علاج آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک ان کو وسوسوں سے اور شیطان کے شر فتنے سے نجات دے. آمین آمین. اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ انہیں چاہیے جب بھی غصہ آئے نا تو 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے. اور اگر وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں تو وسوسے آنے کی صورت میں اور یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں نیک بن جاؤں، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں نسیم بھائی، جنہوں نے بتایا کہ گھر کے مالی حالات ان کے خراب ہیں، مالی پریشانی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک ان کی مالی حالت بہتر کرے اور غربت سے نجات عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 30 پر غربت سے نجات کا ایک روحانی علاج موجود ہے، اسے سماعت فرما لیجئے. اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مزید ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو شوگر کا روحانی علاج درکار ہے، اس کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے. شوگر کے لیے یہ قرآنی دعا صبح و شام 3 بار پڑھ لیا کریں اور پانی پر دم کر کے پی بھی لیا کریں. سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآن پاک کی دعا اور آیت پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 80 موجود ہے. اس کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی بھی لیں، اپنے اوپر دم بھی کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شوگر کے مرض سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. کچھ ایسے میں صاحب ہیں، ایک نے اچھا آپ نے شادی کا وظیفہ، اچھا ایک وظیفہ سورہ 3 کا بتایا تھا، یہ لڑکا پڑھے یا لڑکی پڑھے، اور اگر لڑکی اگر پڑھے تو ان ایام میں، جن ایام میں جیسے تلاوت اور قرآن پاک وغیرہ پڑھنا، نماز پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، جی اس میں کیا کرے؟ تو سب سے پہلے یہ بتائیں یہ وظیفہ کرنا کس کو ہے اس میں؟ یہ وظیفہ لڑکی یا لڑکا دونوں کر سکتے ہیں. دونوں کر سکتے ہیں. اچھا وہ دن جن میں تلاوت کی اجازت نہیں ہوتی، اس حوالے سے میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں. آپ ہمارے دعوت اسلامی کے جو دارالفتہ، اس کا میں نمبر آپ کو دے رہا ہوں، اس پر آپ رابطہ کر لیجئے اور اس پر آپ معلومات کر لیں کہ ان ایام میں مطلب کہ کس طرح سے اور کس نیت کے ساتھ یہ پڑھنا ہوگا. تو نمبر آپ شرعی رہنمائی کے لیے اس نمبر پہ رابطہ فرمائیے. دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز ہیں 0300 022 0112 سے لے کر 0300 022 0115 تک. تو ان نمبرز پر آپ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان رابطہ فرما سکتے ہیں، علاوہ جمعۃ المبارک. اچھا جی، بالوں کو لمبا کرنے کا وظیفہ بتائیے، بال لمبے ہو جائیں. سبحان اللہ. بالوں کو لمبا کرنے کا وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد میں موجود ہے. اس کو آپ سماعت بھی فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. صفحہ نمبر اس بیمار عابد کا صفحہ نمبر 37 ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. زیتون کے تیل میں صلی اللہ تعالی علی محمد
باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل. دوبارہ بتائیے. جی باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل کے اوپر دم کر لیجئے. روزانہ سوتے وقت اس کو سر میں ہلکے ہلکے مالش کیجئے. اس کی کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے اور بال لمبے بھی ہو جائیں گے. یہاں ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے کہ بوتل پر دم کریں یا تیل پر دم کریں. جی بوتل کا ڈھکن بند کر کے بوتل پہ دم کرتے ہیں یا تیل کے اوپر دم کریں. ہاں وہ تیل اس بوتل کے اندر ہوگا, اس پہ دم کرنا ہوگا. ڈھکن کھول کر اس پہ دم کر دیں. دم کر دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب بڑھتے ہیں ہمارے استخاروں کے جوابات کی طرف. کالز کافی آئی ہوئی ہیں تو آپ کے کالز کے بھی جوابات دینے ہیں اور کوشش کریں ایس ایم ایس کے بھی جوابات ہم دیتے جائیں. یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے مسائل وغیرہ بتائے, اپنے بیان فرمائے کہ والدہ ہیں ریشم جان, ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, بخار رہتا ہے. اس کا استخارہ آپ نے کیا ہوگا, استخارے کا جواب بھی بتائیے اور روحانی علاج بھی بتائیے. استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں. اگر انہیں بخار رہتا ہے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 27 پر آپ نے, اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے بخار کے روحانی علاج تحریر فرمائے. بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل بخار کا جو مرض ہے تو یہ انشاءاللہ اس میں کمی آ جائے گی. انشاءاللہ بخار جاتا ہے. اچھا, مزید یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کی خالہ کا مسئلہ بیان فرمایا. تو یہ اسما بطول نام بتایا. ان کو ان کے جھٹکے لگتے ہیں, دورہ پڑتا ہے, بے ہوش ہو جاتی ہیں. تو اشارہ کیا ملا ان کا؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 35 پر 35 پر آپ نے نظر بد سے بچنے کے روحانی علاج تحریر فرمائے. لا الہ الا اللہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 60 بار 60 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. مزید بھی ہمارے پاس کالز ہیں استخارے کے حوالے سے. ایک اسلامی بھائی نے فرمایا, شاہد محمود بھائی, انہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ ان کو کیری ڈبہ لینا ہے. غالباً یہ جو وہ گاڑی ہوتی ہے وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے شاید اس کی چھوٹی ہائی روف سوزوکی گاڑی ہوتی ہے کیری. تو کیا اس کا اشارہ ملا کیری ڈبہ لینے کے حوالے سے؟ کیری ڈبہ لینے کے حوالے سے ان کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مزید یہ کہ سائیں بھائی نے اپنے مدنی اپنے بیٹے کے حوالے سے فرمایا کہ وہ دبئی جائے یا نہ جائیں. ان کے لیے بھی استخارہ کیا گیا ہے, بہتری کا اشارہ ہے, جا سکتے ہیں. ساجد بھائی گھریلو جھگڑوں کا شکار ہیں, تو استخارے میں کیا اشارہ آیا؟ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں. ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں. روز جمعہ 1001 مرتبہ یا ودودو اول آخر 10 بار درود پاک پڑھ لیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے نقل فرمایا ہے کہ اول آخر 10 بار درود پاک پڑھیں اور روز جمعہ 1001 مرتبہ یا ودودو یہ لاہوری نمک پر پڑھ کر دم کر لیں اور وہی نمک گھر میں ہنڈیا پکانے میں, آٹا گننے میں استعمال کریں. انشاءاللہ گھریلو جو جھگڑے ان سے نجات حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. چند ایس ایم ایس بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. اچھا, یہ ایک نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے, حاسدین بہت پریشان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے, شریروں کے شر انگیزی سے محفوظ رکھے. اب اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں, اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. آپ کو سب سے پہلے تو یہ ایک عملی روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ ہر وقت جو ہے وہ باوضو رہا کریں اور صبح و شام اپنے اوپر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے. ایک اور ایس ایم ایس ہے جنہوں نے فرمایا کہ مجھے موٹاپا بہت ہے, کیا کروں؟ تو آپ ایک کام کیجئے, مکتبۃ المدینہ آپ جائیے, وہاں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے, وزن کم کرنے کا طریقہ, بہترین رسالہ ہے. یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید فرمائیے اور اسے چاہیں تو زیادہ تعداد میں لے لیں, اس کے تقسیم رسائل کر سکتے ہیں.
جو فربا اس کو بھی دے سکتے ہیں، جو غیر فربا ہو تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، تاکہ جو فربا وہ غیر فربا ہو جائے اور جو غیر فربا ہے وہ فربا نہ ہو سکے۔ تو بہت اس کے اندر پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، یہ آپ خریدیے اور اس کو تقسیم بھی فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، مصیبت کے ماروں نے، بے قراروں نے، دل فگاروں نے، بے سہاروں نے ہمیں کالز کی، ان سب کی تمام پریشانیاں بیماریاں آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا